فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. محترم حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم علماء دین و عزیز طلباء، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میرے مائیں اور بہنیں، محترم حضرات، رات کافی ہو چکی ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنی رات کو سننے کے لیے بھی پریشانی اور بولنے کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کم سے کم 1000 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہوئے میں آپ تک پہنچا ہوں. جس دن مجھ سے پروگرام لیا گیا تھا اسی دن میں نے یہ انفارم کر دیا تھا کہ 19 آج کتنی تاریخ؟ اچھا 19 تاریخ، آج 20 نومبر ہے، معاف کیجیے گا 20 تاریخ ہے اور آج کا میرا پروگرام خارجگنج میں ہے. 19 کو آپ کے یہاں پروگرام تھا. یہ بتا دیا تھا کہ 18 کو میرا پروگرام اڑیسہ بارڈر جھارگرام میں ہے، جو یہاں سے 1000 کلومیٹر سے بھی دور ہے. پھر وہاں سے آنن فانن نکلتے ہوئے میں آپ تک پہنچا ہوں اور مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ اتنی رات ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ بالکل شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، پر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یقیناً آپ کے دل میں اسلام کے لیے الفت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے. میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. جس عنوان کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ اس پر بیان رکھوں گا. اس سے قبل جو چائے والے بھائی ہیں جو میرے سامنے، میں آپ سے بہت ہی ونمرتا پوروک، بہت ہی ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پنڈال کے کسی سائیڈ میں بیٹھ جائیں. جن کو چائے پینے کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کے پاس جا کر چائے پی لیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ
ایک چائے والا نے تو دیش کا ماحول بگاڑ کے رکھا ہے، آپ کم سے کم جلسے کا ماحول نہ بگاڑیں۔ سائڈ میں جاتا رہ جائیے، جن کو ضرورت پڑے گی جب پی لیں گے۔ محترم حضرات، دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت سارے رشتے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے یہاں جو موجود ہیں آج، ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کا ہسبینڈ ہے، شوہر ہیں، کسی کا بھائی ہے، بہت سارے رشتے داری سے ہم اور آپ گرے ہوئے ہیں، اور تمام رشتے داروں سے محبت ہونا یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے کہ جس کے بغیر ہم اور آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، جس کے بغیر ہم اور آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان انکمپلیٹ رہ جائے گا، ہمارا ایمان ادھورا رہ جائے گا، اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ محترم حضرات، ایک مسلمان کے دل میں، آپ کے دل میں، میرے دل میں، ان کے دل میں سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اور لوگوں، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، ایشور بنا لیتے ہیں، اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جس طرح محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور لوگوں، دنیا کے اندر مومن ہی تو ہے، دنیا کے اندر صاحب ایمان ہی تو ہے، دنیا کے اندر مسلمان ہی تو ہیں جن کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک مومن، ایک مسلمان اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تو میں آپ کا جائزہ لوں گا، آج میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر اگر دنیا کے اندر مسلمانوں کے دل میں سب سے زیادہ کسی کی محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ کسی کا لگاؤ ہونا چاہیے کسی سے، تو میرے بھائیوں وہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ رسول ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے، ایک ایک مومن کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی، سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ لوگوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رسول، وہ نبی جو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ دنیا والوں پورا قرآن اٹھا کر پڑھ ڈالو، پورا قرآن تم پر ڈالو، تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کبھی کسی احسان کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ لوگوں، یاد رکھو، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں رہنے کے باوجود بھی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے تم لوگوں کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر تم لوگ کسی چیز کے اوپر اگر اس کو لپی بند کرنا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، رائٹ کرنا چاہو گے، اگر لکھنا چاہو گے تو تم کر نہیں سکتے ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، اگر سارے کے سارے درخت کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے، اگر تمام کے تمام پانی کو اکٹھا کر کے ایک
جگہ جمع کر کے اگر ایک بوند پانی بھی نہ چھوڑا جائے، اگر ایک قطرہ پانی بھی نہ چھوڑا جائے، تمام پانی کو ملا کر اگر سیاہی بنا دی جائے اور ان قلم سے اور ان سیاہی کے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، او دنیا والوں، او مسلمانوں، یاد رکھو پورے درخت ختم ہو جائیں گے، پورے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں، مثلا یہ دو ہاتھ دیکھ نہیں دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ان سے جا کر پوچھنا جن کے دو ہاتھ نہیں، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ اور لوگوں، آج جو ہمارے پاس یہ دو آنکھیں جن کے ذریعے سے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے نزدیک شاید کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں اگر کوئی نابینا انسان ہو، اگر کوئی ایسا انسان موجود ہو جو دونوں آنکھ سے محروم ہو، جو آنکھ سے اندھا ہو، جن کی بینا ہی نہیں ہے، میرے بھائیوں، کبھی ان کے جا کر سوال کرنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کے اندر لوگوں کے پاس آنکھ کا ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میری زندگی کے اندر میں نے ایک نابینا شخص سے، ایک اندھا شخص سے میں نے سوال کیا تھا کہ میرا بھائی ذرا بتانا یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آج تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس نعمت سے محروم ہو، ذرا بتانا اس کے بارے میں تم کیا بتانا چاہو گے، کیا کمنٹ کرنا چاہو گے۔ میرے بھائیوں، اس اندھا انسان نے مجھے جواب دیا تھا، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ جواب کیا تھا؟ جواب تھا، مولانا تنویر صاحب آپ کو میں کیسے بتاؤں، مولانا تنویر صاحب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ میری شادی کو 40 سال ہو گیا، 40 سال سے میری بیوی میری ارد گرد رہتی ہے، 40 سال سے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن آج تک 40 سال اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے باوجود بھی آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ مولانا صاحب، یہ آنکھ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ میرے 22 سال کے، 25 سال کے، 17 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں۔ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک بار میں اپنی اولاد کا میں چہرہ دیکھ لوں، ایک بار مجھے یہ نصیب ہو جائے، لیکن آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا کہ میرے بچے دکھتے کیسے ہیں، میرے بچے کا فگر کیسا ہے، میرے بچے کی ناک کیسی ہے، میرے بچے کے سر کا بال کیسا ہے، میں نے آج تک دیکھنے سے میں محروم رہا۔ میرے بھائیوں، میں اس سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب نبی کی باری آئی، جب نبی کی بات آئی تو اللہ نے احسان جتلایا اور مسلمانوں سے کہا، مومنوں سے کہا۔ قرآن کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کے اوپر، اے مسلمانوں تمہارے اوپر، اے برسونے والوں تمہارے اوپر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر رسول کو بھیجا۔ رسول ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب بتائیے، ظاہر سی بات ہے، اس رسول سے محبت کیوں نہ ہو۔ اب آگے آئیے، جلدی جلدی بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹہ کا ٹائم اور بچا ہے، 2 بجے تک مجھے ختم کرنا۔ میرے بھائیوں، رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے 2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دونوں حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک حدیث جس کو امام مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر لے کر آتے ہیں، اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ لوگوں ذرا غور کرو، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا
तुम भी मोमिन नहीं, मैं भी मोमिन नहीं, वो भी मोमिन नहीं, वो भी मोमिन नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। जब तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक वन्नास अजमईन, तुम्हारे नजदीक में सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, सबसे ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत ना करने लगो, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। हर हाल ये दावा करते रहो कि तुम मोमिन हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अगर रसूल की मोहब्बत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ना हो तो तुम मोमिन नहीं हो मेरे भाई। आज मुसलमानों का यह हाल है, हम अपनी जबान से तो ये दावा करते हैं कि मोमिन है, लेकिन अगर देखा जाए, झांका जाए मेरे भाइयों, तो आज हमारे दिल में रसूल के प्रति कोई मोहब्बत नहीं है। 10 मिनट पहले ही हमने देखा, 10 मिनट पहले ही हमने देखा। मैं मजबूर हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं आज, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन समझदारों का इशारा काफी है। अच्छी बात है, मोहब्बत करते हैं उनसे, अच्छी बात है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मेरे भाई जब वो आए तो लोगों ने भीड़ लगाकर उनकी बातें सुने, लेकिन जब उनकी बात खत्म लोग यहाँ से चल दिए, हालांकि उनको मालूम है कि इनके बाद ही जो आएंगे वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करेंगे। मोहब्बत का पैमाना तो क्या होना चाहिए था? तुम्हारे दिल में रसूल के प्रति मोहब्बत को क्या होनी चाहिए थी? तो उनके बात के साथ साथ उनको ज्यादा नहीं, बल्कि इनके बाद जो मौलाना आएंगे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात बताएंगे उनकी बात को ज्यादा तरजीह के साथ सुना जाता है। ये मोहब्बत है मेरे भाई। देखा बात बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे आइए, और एक हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ। हजरत उमर, ये उमर कौन है कि हमारी तरह और आपकी तरह, हमारी तरह और आपकी तरह थे? नहीं मेरे भाइयों, वो सहाबी रसूल है हजरत उमर, वो सहाबी जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, लोगों मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, मैं ही तुम्हारे लिए आखिरी नबी बनकर आया हूँ, आखिरी रसूल बनकर आया हूँ। और लोगों, लेकिन अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, कोई रसूल होता तो अल्लाह ताला हजरत उमर को बनाता। जरा आइए उस उमर की बात जरा सुन लीजिए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी उसका हाथ पकड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी, सही हदीस है, हजरत उमर का हाथ किस तरह पकड़े हुए हैं और हजरत उमर अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको अपने बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलादों से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी बीवियों से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी वो सहाबी है जिनकी फजीलतें ने आपके सामने बस बयान की पूरी सी, वो सहाबी रसूल है, नबी से कह रहे मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता, अपनी औलाद, मैं अपने आपको अपने बापों से भी ज्यादा मोहब्बत करता, अपनी औलादों से भी ज्यादा मोहब्बत करता, लेकिन अल्लाह के नबी मैं आपको अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। जब ये कहना था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उमर अगर तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान आधा अधूरा है, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ये सुनना था। हजरत उमर जल्दी और आनन फानन कह डाले, ये अल्लाह के नबी मैं तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जब ये कहना था, अल्लाह के नबी ने कहा, अल-आन या उमर, कि ऐ उमर अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है।